نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ایپیسوڈ میں سورہ قاریہ پر ہم غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، لیکن جیسا کہ سابقہ صورتوں میں ہم نے سورہ تکاثر میں اور سورہ زلزلہ میں جس طریقے سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے تھے، ہم وہ طریقہ اب نہیں اپنائیں گے، کیونکہ اب جو ہے ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ایک آیت پہ سارے سٹیپس کو سائملٹینیسلی اپلائی کر سکیں، یعنی ایک سٹیپ پہ دوسرا سٹیپ پہ تیسرا سٹیپ، اس طرح سے نہیں چلیں گے، بلکہ ہم ایک آیت کو پڑھیں گے، رکیں گے، اور اس میں جو اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو یا ایمانی اور تربیتی فوائد حاصل ہوں یا کچھ اعمال ہمیں اس سے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہوں، ان تمام چیزوں کو ہم، اور اسی طرح ساتھ ساتھ تکرار اور انٹریکشن، ان تمام چیزوں کو ہم آیت کو پڑھ کے ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے، کیونکہ تدبر جو ہے وہ اسی طرح سے ہے، ایک آیت پر ان تمام سٹیپس کو، ان تمام جو پوائنٹس ہیں، ان کو لاگو کرتے ہوئے کسی آیت کو سمجھنا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ سورہ قاریہ کے مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد جو ہے وہ قیامت کے دن کے احوال کا تذکرہ کر کے انسان کو نصیحت کی جائے، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اس زندگی کو سیریس لے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، کیونکہ کل کو ایک دن آنے والا ہے جس دن انسان کے نامہ اعمال جو ہیں وہ میزان میں تولے جائیں گے، اور پھر اگر اعمال اچھے ہوں گے، میزان بھاری ہوگا تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ اچھی زندگی جیے گا، اور اگر اس کے نامہ اعمال کا پلڑا کمزور ہوگا، ہلکا ہوگا، تو پھر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو یہ پوری یعنی سورہ قاریہ میں جو ہے وہ ایک مختصر سی صورت ہے، اور واعظ و نصیحت کے اعتبار سے بہت ہی ضخیم اور بہت ہی بڑی صورت ہے۔ تو یہ مقصد ہے صورت کا کہ انسان کو اصل مقصد کی طرف لایا جائے، کیونکہ جیسے کہ اگلی صورت میں ہی ہے، سورہ تکاثر میں، کہ یہ اس تکاثر نے، اس دنیا کے مال نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ کل کے بارے میں سوچے، وہ دن جو آسان نہیں ہے بلکہ بہت مشکل ہے۔ تو لہٰذا القاریہ اصل میں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے کہ غاشیہ، حاقہ، طامہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قاریہ کا مطلب جو ہے وہ زور سے شدید ضرب لگانے والی چیز، جس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے کھٹ کھٹانے والی یا کھڑ کھڑانے والی، یعنی زور سے شدید ضرب لگانے والی۔ کیا ہے یہ شدید ضرب لگانے والی چیز؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرائے گی کہ یہ شدید ضرب لگانے والی، کھٹ کھٹانے والی کیا چیز ہے؟ سوال یہاں پہ انسان کر سکتا ہے کہ اس کو شدید ضرب لگانے والی چیز کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کی ہولناکی اور قیامت جو اس کی جو ہولناکی ہوگی وہ انسانوں کے دل پر شدید ضرب لگائے گی، اور انسان جو ہے وہ گھبرا جائے گا اس سے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک شدید آواز پیدا ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ جب سور میں ایک دفعہ پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑ ایک دفعہ ٹکرا دیے جائیں گے، اور اس ٹکرانے کی صورت میں جو آواز پیدا ہوگی اور جو لوگوں کے دلوں میں گھبراہٹ طاری ہوگی،
اس کی وجہ سے اس کو قاریہ کہا گیا. یعنی اس کو قاریہ کہتے ہیں اصل میں اسٹرائک کرنا، ایسی کریمٹی، ایسی مصیبت جو اسٹرائک کرے سیدھا دل پر، جس سے انسان بالکل گھبرا اٹھے. یہ القاریہ ہے. قیامت کے جو ہے وہ ناموں میں سے ایک نام ہے. اور یہ بات معلوم ہے کہ جس چیز کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں اس چیز کی عظمت اور اس چیز کے بارے میں معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے بے شمار نام ہیں، اس کی ہمارے پاس کوئی گنتی نہیں ہے، بے شمار اللہ کے نام ہیں. تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوں اس چیز کی صفات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس چیز کی عظمت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو لہٰذا قیامت کے نام زیادہ ہیں تو قیامت کی عظمت، یعنی قیامت کی ہولناکی، قیامت کی سختی، یہ بھی زیادہ ہے. القاریہ ما القاریہ، اللہ تعالیٰ کا یہ جو اسلوب ہے کہ قاریہ کیا ہے، القاریہ، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرائے گی کہ القاریہ کیا ہے. یعنی یہ اسلوب ہے کہ تم ابھی اس مقام پہ نہیں ہو، اس پوزیشن پہ نہیں ہو کہ تم اس کی حقیقت کو سمجھ سکو. اس کی ریالٹی کیا ہے یہ جب تم دیکھو گے تبھی تمہیں پتہ چلے گا. تمہارے ابھی عقل کا وہ لیول نہیں ہے، تمہاری ابھی سمجھ کا وہ لیول نہیں ہے کہ تمہیں یہ بات سمجھائی جا سکے. تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھو گے، کیونکہ کل کو جب انسان واقعی اس کو ایکسپیرینس کرے گا تو اس کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ کنفیوز ہو جائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ تم کیا جانو کہ قاریہ کیا ہے. یعنی بہت ہیوی ہے، اس کا لیول ہلکا نہیں ہے، بہت اونچے لیول کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ جھلکیاں اس کی ہمیں اسی صورت میں اگلی آیات میں دکھا دی کہ قاریہ، شدید ضرب والی چیز، کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے. آگے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ جو ہیں وہ پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، مبثوث جو کہ بکھرے ہوئے ہوں، یعنی بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لوگوں کی تشبیہ پروانوں سے دی. سوال اٹھتا ہے کہ کیا سینس بنتا ہے کہ پروانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کمپیریزن ڈرا کیا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنہم جراد منتشر، یعنی جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حالت اور کیفیت بیان کی ہے اور تشبیہ دی ہے ٹڈیوں سے جو کہ منتشر ہو. کأنہم جراد منتشر، یعنی منتشر، بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے ٹڈیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری تشبیہ دی ہے. تو ایک جگہ پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ایک جگہ ٹڈیوں کے ساتھ، لوکسٹ جس کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو کیا وجہ ہے تشبیہ، یعنی کیا سینس ہے، کیا کوریلیشن ہے اس تشبیہ میں؟ انسان سوال کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ پروانے دیکھتے ہیں نا کہ کہیں لائٹ ہو یا آگ ہو، کس طرح سے پروانے اس طرف لپکتے ہیں اور ایک ڈائریکشن میں نہیں ہوتے، بلکہ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی یہاں ٹکرا رہے ہیں، کبھی لائٹ سے گر کے ٹکرا رہے ہیں، کبھی دیوار سے گر کے ٹکرا رہے ہیں، کبھی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. یعنی یہ کیفیت جو ہے وہ پروانوں کی جا ایک ہی طرف رہے ہیں اور وہ ہے آگ کی طرف، لیکن کبھی ادھر کبھی ادھر گرتے پڑتے جو ہے وہ کنفیوژن میں اور اضطراب میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہی حال انسانوں کا بھی کل قیامت والے دن ہوگا، جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. بالکل نشے والی کیفیت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے یہی کیفیت جو ہے وہ سورہ حج کی ابتدائی آیات میں بھی بیان کی ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی عظیم ہے، بڑا ہی شدید ہے، بڑا عظیم زلزلہ ہے. وہ دن جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اس حال میں کہ دودھ پلا رہی ہوگی وہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل وضع کر دے گی. اور آپ جب لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ نشے کی حالت میں ہیں. یعنی جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے. تو قیامت کی ہولناکی، قیامت کی سختیاں، یعنی آپ دیکھیں زمین اور پہاڑ آپس میں ٹکرا دیے جا رہے ہیں، تو زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ انسان کی عقل زائل ہو جائے گی. جب انسان کی نشے میں ہوتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے.
کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، تو اسی طرح قیامت کی سختی بھی اس کی عقل کو لے جائے گی، تو وہ پروانوں کی طرح جو ہے وہ گرتا پڑتا میدان محشر کی طرف، سارے لوگ جو ہیں میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، ایک عجیب سا ہی سما ہوگا، ایک عجیب سا ہی منظر ہوگا. مطلب آپ اس کو امیجن کریں، آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ اس وقت آپ کے پاس اتنے اعمال ہیں، کیونکہ یہ جو دن ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر کوئی آسان دن نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا مسلمان مومنوں پر آسان ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا. آپ اس منظر کو تصور کریں، یہی کام اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا، اور پھر سوال کر بیٹھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم اس دن برہنہ ہوں گے. یعنی ان کو یہ تعجب ہو رہا تھا کہ ہم جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو لباس نہیں ہوگا، تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کوئی شرم کوئی آر کوئی محسوس نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کہ اس دن جو ہے وہ امر اس سے بھی زیادہ، یعنی اس دن معاملہ جو ہے اس سے بھی زیادہ کٹھن ہوگا، سخت ہوگا، کہ لوگوں کو اپنی پرواہ ہو، لوگوں کو دوسروں کی پرواہ تو کیا اپنی پرواہ نہیں ہوگی، عقلیں بالکل زائل ہو چکی ہوں گی، نشے والی کیفیت ہوگی. تو وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ ان کو دیکھیں گے کہ گویا آپ وہ لوگ نشے کی کیفیت میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے بڑا شدید ہے. اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے جو ان کی عقلوں کو لے گیا اور بالکل کنفیوژن اور سٹریس میں ہے. تو یہ تشبیہ اس طرح سینس بنتی ہے. وجہ تشبیہ یہ ہے کہ بالکل جو ہے وہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی اور نشے والی کیفیت میں ہوں گے، جس طرح سے پروانے کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہوتا، بلکہ کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. تو لوگوں کی بھی یہ کیفیت ہوگی کل کو قیامت والے دن. رہی بات اس کی جو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جراد منتشر یعنی ٹڈیوں کی مثال دی، بکھرے ہوئے ٹڈی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹڈی جس جگہ حملہ کرتے ہیں، جس جگہ آتے ہیں، عموماً جو ہے وہ فصلوں پر جو اٹیک کرتے ہیں، تو ان کی کثرت کتنی ہوتی ہے. یعنی آپ اگر دور سے دیکھیں گے تو آپ یعنی یہ اتنی کثرت کے ساتھ آپ کو معلوم ہوں گے. تو اس طرح لوگ بھی اس دن باکثرت ہوں گے. آپ تصور کریں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کو ایک ہی لمحے میں سائملٹینیسلی بیک وقت اٹھایا جا رہا ہے، تو کثرت کتنی ہوگی، اور سب کا حال جو ہے وہ اس طرح کا ہے. بعض اہل علم میں اس جگہ پر لکھا ہے کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قیامت والے دن ایک جگہ ٹڈیوں کی تشبیہ دی اور دوسری جگہ جو ہے وہ پروانوں کی تشبیہ دی. حالانکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ٹڈی جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں کافی پروانوں سے، پروانے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ٹڈی بڑے ہوتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ایک جگہ بڑی مخلوق سے تشبیہ دی، ایک جگہ چھوٹی مخلوق سے تشبیہ دی، حالانکہ حال وہی قیامت کا ہے اور ہے وہی لوگ. اللہ عالم. بعض نے ان کا جواب دیا ہے، اس کو قطعی طور پر یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے پیچھے یہی وجہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک عالم کا تدبر جو ہے وہ دوسرے عالم سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جزمن کوئی بات قطعیت کے ساتھ نہیں اختیار کی جا سکتی کہ اللہ نے یہی مراد ہے، یعنی قطعی طور پر یہی حکمت ہے اس کے پیچھے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اجتہادات ہوتے ہیں اس میں، کسی عالم کی تدبر، ان طرح کے تدبر میں مختلف رائے ہو سکتی ہے. تو بہرحال بعض فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ جراد منتشر یعنی وہ ٹڈیوں کی طرح بڑے ہوں گے، لیکن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو سورج ان کو جلا کے ان کی سورج کی گویا کہ سورج کی گرمی سے وہ پگھل جائیں گے اور پروانوں کی طرح چھوٹے ہو جائیں گے. شروع میں وہ ٹڈی کی طرح تھے، لیکن سورج کی گرمی ان کو میلٹ کر دے گی، وہ پگھل جائیں گے اور وہ جو ہے وہ بالکل چھوٹے ہو جائیں گے پروانوں کی طرح. اللہ عالم بالصواب. تو ذرا غور کرے انسان کس بات پر تکبر کرتا ہے، کس بات پر اپنی بڑائیاں جھاڑتا ہے. کیا ہے وہ؟ یہ تکلیف کو دیکھ کے اس کی عقل ہی ختم ہو جائے گی اور وہ گویا اتنے چھوٹے سے ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی تشبیہ اور پہاڑوں کی کیفیت بیان کی.
اور تشبیہ دی کہ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے، یعنی تم نے لوگوں کا حال تو جان لیا، اب پہاڑ کا حال جان لو۔ پہاڑ کیسے ہوں گے؟ کل اہن المنفوش، رنگے اہن کہتے ہیں رنگی ہوئی اون کو، کلرڈ وول، المنفوش کہتے ہیں دھن کی ہوئی جو روئی ہوتی ہے نا، جو کہ بالکل لائٹ ویٹ اور کمزور ہو جاتی ہے، جو کہ ہواؤں میں اڑنے لگتی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فلفی وول، ٹھیک ہے۔ تو منفوش یعنی اس دن پہاڑوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ جیسے کہ روئی جو بالکل فلفی ہو جاتی ہے اور دھنکی ہوئی روئی کی طرح جو کہ کمزور ہوتی ہے بالکل اور ہواؤں میں اڑ جاتی ہے اور ان کا اپنی کوئی وزن باقی نہیں رہتا، تو پہاڑوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ یعنی آج ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، کتنی ہیبت ہے پہاڑوں میں، کتنے مضبوط ہیں، کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، یعنی ایک ہیبت ہے۔ آپ اگر ناردرن ایریاز جائیں گے اور پہاڑوں کو دیکھیں گے نا، تو پہاڑوں پر جب نظر دورائیں گے ایک عجیب سی ایک ہیبت آپ کے دل میں آئے گی کہ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مخلوق کی کیفیت بیان کی کہ اس کا بھی کوئی وزن باقی نہیں رہے گا، یہ جو تم اتنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہو نا، اس کا کوئی وزن باقی نہیں رہے گا، اپنی ہیبت کھو بیٹھیں گے اور روئی کی مانند جو ہے وہ ہواؤں میں اڑنے لگیں گے۔ اور رنگین کیوں؟ رنگین اس لیے کیونکہ پہاڑ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کلر کے ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، کئی جگہ سیاہی مائل پہاڑ ہوتے ہیں، کہیں براؤن ہوتے ہیں، کہیں ڈارک براؤن ہوتے ہیں، کہیں گرین ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے پہاڑ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں ہوا میں، روئی کی مانند لائٹ ویٹ اور کلرڈ ہیں۔ بتانا مقصد اس آیت سے یہ ہے کہ اللہ کی اس عظیم مخلوق کا بھی حال یہ ہوگا، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان جو کہ سب کمزور مخلوق ہے اللہ کی، اس کی کیفیت بیان کی اور اس کی تشبیہ بیان کی، اور اگلی آیت میں اللہ کی عظیم اور بڑی مخلوق کی اللہ تعالیٰ نے کیفیت اور حالت بیان کی، گویا کہ اے انسان تیرا حال تو یہ ہوگا، جراد منتشر یا الفراش المبسوس، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ اگر تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تیرا حال کیا ہوگا، تو اس سے اندازہ لگا لے کہ تجھ سے جو بہت بڑی مخلوق ہے نا پہاڑ، اس کا حال یہ ہوگا۔ تو جب بڑی مخلوق کا حال یہ ہوگا تو پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھیر پھیر کے آیات کو سمجھایا کہ شاید یہاں سمجھ میں آ جائے، شاید یہاں سمجھ میں آ جائے۔ ہر بندے کو اپنے حساب سے تدبر کرتا ہے اور ہر بندے کو اپنے حساب سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہاڑوں کا ذکر کیا ہے کہ پہاڑ اللہ کی اتنی عظیم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ یہاں بھی استعمال کیا ہے سورہ حشر کی آخری آیت میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر یہ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہم اگر پہاڑوں پر نازل کر دینا تو پہاڑ بھی اللہ کی اتنی عظیم مخلوق ہوتے ہوئے اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ لیکن انسانوں کو کیا ہو گیا، یعنی انسان پہاڑ سے اتنا کمزور مخلوق ہے، اس کے دل اللہ کے کلام سے نہیں ہلتے، کیا بات ہے، اور پہاڑوں کے جو کہ اللہ کی عظیم مخلوق ہے وہ ہل جاتے ہیں۔ تو بات بتانا یہاں پہ یہ ہے کہ پہاڑوں کا حال یہ ہوگا تو پھر انسان اپنے بارے میں سوچ لے کہ انسان کا کیا حال ہوگا۔ اور واقعی اس سے ہمیں اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کتنی ہے۔ ایک لمحے میں پہاڑوں کو ٹکرا دے گا، سورج کو گرہن لگ جائے گا، سورج کو لپیٹ دے گا، لوگوں کو ان کی قبروں سے نکالے گا ایک لمحے میں، کلہمہم بالبصر، گویا کہ آنکھ پلک جھپکنے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ تو صرف کن کہتا ہے اور یکون وہ ہو جاتی ہے چیز۔ تو اس سے ہمیں اللہ کی قدرت یہ معرفت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ بھی معرفت حاصل ہو رہی ہے کہ بندہ کتنا کمزور ہے اور اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ کتنا قدرت والا ہے۔ تو لہٰذا اس کمزور اور قدرت کے آپس میں ایک تعلق ہونا چاہیے۔ کیوں تعلق نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں یا پھر اللہ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ دو وجوہات میں سے ایک ہی وجہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتا، اپنے آپ کو وہ کمزور نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، یا پھر اللہ کی قدرت اس کے نزدیک وہ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتا، وہ جاہل اللہ کی قدرت سے۔ ما قدر اللہ حق قدری، نہیں قدر کی اللہ کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی نیند سے، اپنی غفلت سے باہر آ جائے
اور اس کے لیے تیاری کر لے، اس دن کے لیے تیاری کر لے. یہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہے، اس کے لیے تیاری کر لے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. لہذا یہ قیامت برپا ہوگی، یہ اتنا بڑا فساد ہوگا، زمین اور پہاڑ ٹکرا دیے جائیں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ قبروں سے بیک وقت نکل کے باہر آئیں گے. یہ سب ایسے ہی فالتو نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ عظیم مقصد کے لیے ہو رہا ہے، اور وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، حساب کتاب، میزان رکھا جائے گا قیامت والے دن. ایسے نہیں ہے، بڑا عظیم مقصد ہے میزان. اور میزان بھی کیوں؟ تاکہ فائنل ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ ہو سکے، آیا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. لہٰذا یہ کوئی معاملہ ہلکا نہیں ہے. اس کے لیے یہ سب اتنی توڑ پھوڑ، اس کے لیے اتنا آسمان سرخ ہو رہا ہے، اس کے لیے لوگ نشے میں ہیں، اس کے لیے لوگ جو ہے وہ میدان محشر میں تکلیفوں میں مبتلا ہیں. کس وجہ سے؟ اس سفر کی وجہ سے. اور یہ سفر کی غایت، اس سفر کی انتہا کیا ہے؟ یا تو جنت ہے یا جہنم. لیکن اس جنت یا جہنم میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے نامہ اعمال کو تولنا ہے، اور اس کے لیے میزان رکھے جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. لہٰذا جس کے میزان، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے نیک اعمال سے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو بس وہ اچھی زندگی میں ہے، عیش و عیاش والی زندگی میں ہے. موازین، یہاں پہ کوئی پوچھ سکتا ہے موازین کیوں یہاں پہ جمع آیا؟ میزان تو ایک ہی ہوگا، کیا میزان زیادہ ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ جو چیز وزن کی جائے گی وہ بہت سارے ہوں گے، یعنی اعمال، وہ جمع ہے. تو جمع کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پہ میزان کی جمع یعنی موازین ذکر کی گئی. تو یعنی جو چیز جمع کی جا رہی ہے، موزون جو چیز ہے، اس کا اعتبار کرتے ہوئے میزان کو موازین باعتبار جمع ذکر کیا ہے. اور دوسرا جواب اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میزان کو یہاں پہ جمع یعنی پلورل فارم میں موازین اس لیے ذکر کیا کیونکہ وہاں پہ ایک میزان نہیں بلکہ کئی میزان ہوں گے. جہاد کو تولنے کے لیے اعمال ہوں گے، سنت کو تولنے کے لیے ایک میزان ہوگا، اخلاص کو تولنے کے لیے میزان ہوگا، نماز کو تولنے کے لیے میزان ہوگا. گویا کہ ہر کیٹیگری آف اعمال کے لیے ایک ایک سیپریٹ میزان ہوگا. بہرحال دونوں اقوال جو ہے مفسرین کے ہاں موجود ہیں، اور اس میزان کی جو ہے وہ ایک ہیبت بھی ہے. تو لہٰذا جس کا پلڑا نیک اعمال کے ساتھ بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو وہ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اب سوال، آیت سے سوال کریں، ایسا کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فی عیشۃ راضیہ، کہ بندہ نیک اچھی زندگی میں، خوشحال زندگی میں ہوگا؟ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندہ خوشحال ہوگا، بلکہ فرمایا فی کہتے ہیں میں، ان. جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ پانی برتن میں ہے، گویا کہ برتن نے پانی کو سمیٹا ہوا ہے اور شامل کیا ہوا ہے اپنے اندر. تو اسی طرح بندہ بھی، جو شخص جس کے نامہ اعمال نیک اعمال بھاری ہوں گے اس دن برے اعمال پر، تو وہ بھی عیش و عیاش والی زندگی میں ڈوبا ہوا ہوگا. گویا معنی یہ ہے کہ بڑا سرور میں ہوگا، بڑا لذتوں کے اندر ڈوبا ہوگا. فی یعنی ڈوبا ہوا ہوگا. فی عیشۃ راضیہ، بڑی نیک زندگی میں ہوگا، بڑی اچھی خوشحال زندگی میں ہوگا وہ. اللہ تعالیٰ نے، یہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ پس جس کو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. پس وہ شخص جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ ہَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہے گا سب سے کہ یہ لو میرا پڑھو نامہ اعمال. گویا کہ وہ ایک شو مار رہا ہوگا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میرا یقین تھا کہ میں نے کل کو اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، میں اس بنا پر زندگی گزارتا تھا، یہ میرا یقین تھا. انی ظننت، یہاں ظن جو ہے وہ یقین کے معنی میں، ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ظن جو ہے وہ رجحان غالب کے معنی میں بھی آتا ہے، ظن وہم کے معنی میں بھی آتا ہے.
تو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا کہ میں جو ہے وہ کل کو حساب کتاب میرا ہوگا، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، لہٰذا آج میں اس کے لیے تیاری کر لوں۔ یہ اس کا عمل تھا، یہ اس کی دنیا کی زندگی تھی کہ ہر عمل میں وہ دیکھتا تھا کہ کل کو میں نے اس کا حساب اللہ کو دینا ہے، تو لہٰذا ابھی سے اس کو سیٹ کر لوں تاکہ کل کو حساب اچھا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ الغرض اس دن جس دن نامہ اعمال اس کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ شو مارے گا، جس طرح سے آج ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جس کو رپورٹ کارڈ دیا جاتا ہے اس کی اسکول یا یونیورسٹی میں، اور اس کے رزلٹ اچھا آتا ہے، اس کی پوزیشن آتی ہے، تو کس طرح سے وہ رپورٹ کارڈ جو ہے وہ گھماتے ہوئے لوگوں کو شو مار رہا ہوتا ہے کہ میں فرسٹ آ گیا، فرسٹ آ گیا، میرا اے گریڈ آ گیا، شو مار رہا ہوتا ہے، سرور میں ہوتا ہے، مگن ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور جس کے میزان بھاری ہوں گے تو وہ بھی اس طرح سے شو مارے گا، گویا کہ دکھانے کا دن کل ہے اور چھپانے کا دن آج ہے۔ آج خلوتوں میں، آج اپنی پرائیویٹ لائف میں، آج اکیلے میں اللہ کی عبادت کر لو تو کل کو سرور میں ہوگے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، یعنی ان کی برائیاں، ان کے گناہ ان کے نیک اعمال پر غالب آ گئے، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہاویہ ہے۔ کس کے؟ یعنی وہ شخص جس کے برے اعمال اس کے نیک اعمال پر غالب آ گئے وہ انتہائی بد نصیب ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بھی کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو وہ 10 گناہ لکھے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 سے لے کر 700 بھی لکھی جاتی ہے، اور 700 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ تو یعنی ایک نیکی ایک نہیں لکھی جاتی بلکہ ایک نیکی کم از کم 10 دفعہ لکھی جاتی ہے، اور جو برائی ہے وہ ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ یعنی بندہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو لکھا نہیں جاتا، حتیٰ کہ جب تک اس کو کر نہ لے، جب اس کو کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور اس وقت تک بھی 6 گھنٹے تک وہ برائی لکھی نہیں جاتی، اس امید سے کہ بندہ توبہ کر لے۔ بندہ توبہ نہیں کرتا پھر برائی لکھی جاتی ہے۔ تو یعنی کتنا بدبخت ہے انسان کہ جس کی برائیاں اس کے نیک اعمال پہ اتنی اللہ کے فضل اور کرم کے باوجود غالب ہو، یعنی آپ یوں سمجھے کہ جس کی برائیاں اس کے نیک اعمال پر غالب ہو، گویا اس کی نیکی کا ریشو اس کی برائی کے ریشو کا 1:10 ہے۔ یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ ایک بندے کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں تو بھی وہ کل نجات پا جائے گا، کیونکہ برائیاں ایک ہی لکھی جاتی ہے اور نیکیاں جو ہیں وہ 10 گنا لکھی جاتی ہیں۔ تو اگر ایک نیکی کے مقابلے میں وہ برائی کرتا ہے تو گویا کہ 10 نیکی کے مقابلے میں وہ ایک برائی کر رہا ہے، تو لہٰذا پلڑا بھاری ہوگا اس کا۔ لیکن جس کا پلڑا برے اعمال سے بھاری ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیکی کے مقابلے میں وہ کم از کم 10 برائیاں کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب تم کوئی گناہ کر لو تو اس کے پیچھے ایک نیکی کو لگاؤ، اس کے پیچھے ایک نیکی کرو۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا پیچھا نیکی سے کرو، اس تسلسل، اس گناہ کے سائیکل کو توڑو۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے نامہ اعمال کے پلڑے کو کے ہلکے ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، اتنا بد نصیب ہے کہ اس کی گویا کہ اس کے جو نیک اعمال اور برے اعمال کا موازنہ ہے وہ ایسے ہے کہ 10 برائیاں ہیں تو ایک نیکی ہے۔ یعنی وہ بدبخت اگر 10 گھنٹے اس کے پاس میسر ہیں تو وہ 1 گھنٹہ نیکی کرتا ہے اور 9 گھنٹے جو ہے وہ برائیاں کرتا ہے، یا 10 گھنٹے برائیاں کرتا ہے۔ تو یعنی اس کی برائی اتنی غالب ہے کہ 1:10 کا ریشو سے وہ نیکیاں اور برائیوں کو لے کے کل کو قیامت والے دن آ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت، اتنی فضیلت، اتنا کرم کے باوجود کل اگر اس کا میزان بھاری نہیں ہوتا تو انتہائی بدبختی ہے، خصوصاً
جب اس نے رمضان بھی اپنی زندگی میں پائے، جب اس نے ذوالحجہ کے 10 دن بھی اپنی زندگی میں بہت پائے، لیکن اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، اپنی نیکیوں کو زیادہ نہ کر سکا، اپنی برائیوں کو کم نہ کر سکا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو پھر ایسے شخص کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ، یہ ہاویہ اصل میں کہتے ہیں گڑھے کو، ایک گہرا گڑھا ہو اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال قرآن نے آگے تفسیر کر دی کہ ہاویہ کیا ہے، وما ادراک ما ہی، تم کیا جانو، تمہیں کیا چیز معلوم کروائے گی کہ یہ ہاویہ کیا ہے۔ اچھا یہاں پہ کہا، اصل میں کہتے ہیں ماں کو، تو گویا کہ اگر ہم لٹرل ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ اس کی ماں ہاویہ ہے، اس کی ماں یعنی سخت گرم آگ ہے۔ تو ماں اس لیے کہا گیا کہ جس طرح سے ماں اپنے بچے کو سمیٹ لیتی ہے، لپیٹ لیتی ہے، اس کو کور کر لیتی ہے اور اپنے اندر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کور کرتی ہے، اس کے ارد گرد یعنی اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے، تو اسی طرح آگ بھی اس کو ہر طرف سے اس کو کور کر لے گی، سمیٹ لے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آگ جو ہے وہ اس کو سمیٹ لے گی، جس طرح سے ماں اس کو کور کر لیتی ہے ہر طرح سے، یعنی ہر ایسپیکٹ سے، ہر اعتبار سے آگ اس کے پاس ہوگی، اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں۔ وما ادراک ما ہی، اور تم کیا جانو ہاویہ کیا ہے، تمہیں کیا چیز بتلائے گی ہاویہ کیا ہے۔ نار حامیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نار حامیہ، سخت گرم آگ، سخت گرم آگ۔ گویا کہ دنیا کی آگ گرم ہے ہی نہیں، گرم ہے تو آخرت کی آگ ہے، اور جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ آگ جو ہے وہ بڑی تیز ہوگی، لہٰذا اس دن کے لیے انسان جو ہے وہ اپنے آپ اپنی تیاری کر لے، اور انسان چیک کرے کہ ایک دن میں میرے اعمال کا ریشو کیا ہے، یعنی کتنی برائیاں میں کرتا ہوں اور کتنی نیکیاں میں کرتا ہوں۔ اور اگر وہ شخص جس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور برائیاں کم ہیں، تو وہ بھی عجب میں اور بالکل ٹینشن فری نہ ہو جائے، اسے کیا پتا ہے کہ وہ نیکیاں قبول ہوں گی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو صرف متقین سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو میں متقی ہوں یا نہیں مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال قبول کیے نہیں کیے مجھے نہیں پتا، البتہ ایز اے سائن، یعنی نشانی اچھی ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ پوچھنا چاہے کہ اپنے آپ سے کہ کل کو میری فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے، اپنا جائزہ لینا چاہے کہ کل کو میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، اس کی کوئی علامت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ابھی تو مجھے نہیں پتا، لیکن علامات ہیں، جی ہاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر بندہ اس کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اگر تو اس کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لیے جنت والے کام آسان کر دی جاتے ہیں، اور اگر اس کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لیے جہنم والے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ ہر شخص کو جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس کے کاموں کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے لیے نیک کام کرنا آسان ہے یا مشکل۔ بہت سے ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ نیک یعنی دین پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، حتیٰ کہ صدقہ دینا، 100 روپے اپنی جیب سے نکالنا جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے، اس کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے پتہ نہیں میں دوں یا نہ دوں، حتیٰ کہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے اس کو بہت سوچنا پڑتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو گویا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے لیے نیک کام آسان کر دیے گئے ہیں مشکل۔ اس کے برعکس ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے لیے گناہ بہت آسان ہوتے ہیں، یعنی گناہ بہت آسان کر دیے جاتے ہیں اس کے لیے، جو بھی اس کے دل میں آتا ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اگر تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے گناہوں کو بہت آسان کر دیا گیا ہے اور نیکیوں کو بہت مشکل کر دیا گیا ہے، تو پھر ہم بڑی ڈینجرس اور خطرناک پوزیشن پہ ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، انالائز کریں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں کہ یہ بڑی خطرے والی پوزیشن ہے۔ لہٰذا ان تمام یہ جو ہم نے جتنی باتیں کی، آیت کو اس اعتبار سے بھی دیکھا، اس اعتبار سے بھی دیکھا، آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جائزہ لیا، آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی معرفت حاصل کی، یہ تمام جو ہے وہ یہ تمام تدبر ہی ہے، اس کو تدبر ہی کہتے ہیں۔ آیت کو اس ایسپیکٹ سے بھی دیکھنا، اس اعتبار سے بھی دیکھنا،
اس اینگل سے بھی دیکھنا، اپنے آپ کو آیت پر رکھنا، آیت کو اپنے آپ پر فٹ کرنا، یہ تمام جو ہیں جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہ تمام تدبر کے سٹیپس ہیں، تدبر کا پورا ایک پروسیس ہے. اور یہ تدبر کی یہ جتنے اینگلز ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو ہر وقت جو ہے وہ سارے اینگلز سامنے رکھتا ہے، بلکہ آیت کو ریپیٹ کرتا ہے اور ان اینگلز، اس اینگل سے بھی آیت کو دیکھ رہا ہے، اس اینگل سے بھی دیکھ رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے، اس اینگل سے دیکھ رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے، اس اینگل سے دیکھ رہا ہے. اور وقت کے اعتبار سے بھی یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. صبح کے وقت جو ہے وہ انسان کس پوزیشن میں ہوتا ہے، کس حالت میں ہوتا ہے، کس کیفیت میں ہوتا ہے، تو وہ آیت کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. رات کے وقت وہ دوسرے موڈ میں ہوتا ہے تو دوسرے اینگل سے آیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. الغرض ہماری زندگی جو ہے اسی لیے 5 نمازیں فرض ہیں، تاکہ انسان جو ہے وہ ہر وقت میں نماز پڑھ رہا ہے اور ہر وقت میں نماز پڑھ کے سورہ فاتحہ دہرا رہا ہے اور پھر سورت پڑھ رہا ہے. تو صبح کے وقت جو وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوگا، ظہر میں جو سورہ فاتحہ پڑھا وہ دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوگا. معاملات چینج ہو جاتے ہیں. صبح سے لے کر ظہر تک انسان خوش ہو جاتا ہے، کوئی خوشخبری ملتی ہے یا پھر کوئی بیڈ نیوز ملتی ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی حالات جو ہیں وہ دن کے اعتبار سے انسان کے 5 اوقات میں چینج ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہر اعتبار سے فجر میں اس کا تدبر الگ ہوگا، ظہر میں تدبر الگ ہوگا، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، حتیٰ کہ رات کو اٹھ کے جب وہ تہجد پڑھے گا اس کا تدبر ایک الگ ہی ہوگا. لہٰذا ہمیں ہر نماز میں ہر وقت تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور اس تدبر کو ہمیں اپنے نمازوں میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.